ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ کا دستور ہے، منشور ہے، جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مقرر کیا ہے۔ تقویٰ وہ طرز زندگی ہے جو ائمہ اہل بیت نے اپنایا ہے۔ تقویٰ وہ طرز زندگی ہے جو طرز زندگی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے۔ تقویٰ وہ طرز زندگی ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور قرآن مجید بھی جب مومن کی ہدایت کرتا ہے، انسان کی ہدایت کرتا ہے، تو انسان کو بھی ویسا ہی طرز زندگی اپنانے کی بات کرتا ہے، اور ویسا ہی طرز زندگی اپنانے کی ترویج کرتا ہے، اور ویسا ہی طرز زندگی اپنانے کی بات کرتا ہے۔ اور مومن انسان جو انسان دین پر عمل کرتا ہے، اسلام کو اپنا دین کہتا ہے، اللہ کو رب کی صورت میں مانتا ہے، رسول اکرم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، ائمہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، یہ انسان بھی کوشش کرے کہ وہیں با تقویٰ طرز زندگی اپنائے جو طرز زندگی ائمہ نے اور رسول خدا نے اپنایا تھا، اور وہیں طرز زندگی انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ائمہ جیسے نہیں بن سکتے، بالکل درست بات ہے کہ ہم ائمہ جیسے بالکل نہیں بن سکتے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں دین پر عمل کروں گا تو نعوذ باللہ من ذالک میں رسول اکرم جیسا بن جاؤں گا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے سے، رسول اکرم کے طرز زندگی کو اپنانے سے کوئی شخص ان جیسی شخصیت حاصل نہیں کر لیتا، اور نہ ہی کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایسی ذاتیں ہیں، وہ ایسی پاک ہستیاں ہیں جن کے خاک برابر بھی ہم نہیں ہیں، ان کے قدموں کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ اعتراض کرے کہ ہم اس لیے ائمہ کا طرز نہیں اپناتے کیونکہ ہم ائمہ جیسے نہیں بن سکتے، بالکل ایسی بات ہے کہ ہم ائمہ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ہمارا ائمہ جیسا نہ بننا کیا یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم ائمہ کی زندگی سے اپنا رخ موڑ لیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم کے اصحاب جو تھے وہ معصوم نہیں تھے۔ اہل بیت اطہار کے اصحاب جو تھے، قریبی جو لوگ تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب معصوم نہیں تھے، لیکن رسول اکرم نے اپنے تمام اصحاب کو دین پر عمل کرنے کا راستہ دکھایا، اور ہمیشہ یہ بات بتائی کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمارا طرز عمل اپنی زندگی میں اپناؤ۔ یہ دیکھو کہ ائمہ کس بات پر خوش ہیں، کس بات پر ناخوش ہیں، ائمہ کی رضا کس بات میں ہے، ائمہ کی ناراضگی کس بات میں ہے، رسول اکرم کی سنت کس چیز میں ہے، رسول اکرم کی نافرمانی کس چیز میں ہے۔ اگر انسان ائمہ کے فرامین پر اپنی زندگی گزارے تو یہی ائمہ کا طرز زندگی ہے۔ اگر انسان رسول اکرم کی حقیقی سنت پر عمل کر رہا ہو تو یہی رسول اکرم کی طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہے، اور یہی طرز زندگی قرآن بھی انسان کو ہدایت کرتا ہے۔ اور قرآن نے بھی جو ان منشور تقویٰ بیان کیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو ائمہ اہل بیت نے اپنایا ہے۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو بنا دیا، آپ کو مکمل طور پر بنا کر بھیج دیا۔ اللہ نے جانور کو جانور بنا کر بھیجا، بکری کو بکری بنا کر بھیجا، اونٹ کو اونٹ بنا کر بھیجا، لیکن انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسان کو اس کا جسم دیا، ڈھانچہ دیا، یہ کہہ دیا کہ جسم ہم نے تجھے عطا کر دیا، اس جسم کے اندر انسانیت تو نے خود پیدا کرنی ہے، مقام انسانیت تک تو نے خود پہنچنا ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے کامل طور پر بنا دیا، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، دیگر جتنی مخلوقات ہیں، انہوں نے جیسا بننا تھا اللہ نے ان کو مکمل بنا کر بھیجا، لیکن انسان کو کامل بنا کر انسان نہیں بھیجا، بلکہ اس کا جسم اور ڈھانچہ بنا دیا، لیکن یہ فرمایا کہ اس ڈھانچے کے اندر انسانیت، روح انسانیت انسان نے خود پیدا کرنی ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے اس انسان کے سامنے دو راستے رکھے اور بالکل واضح اور روشن کر دیا کہ ایک تقویٰ کا راستہ ہے اور ایک فجور برائیوں کا راستہ ہے۔ اب یہ انسان نے اختیار کرنا ہے کہ وہ تقویٰ کے راستے کو اپناتا ہے یا برائیوں کے راستے کو اپناتا ہے۔ اب جس راستے کو انسان اپنائے گا نتیجہ بھی اس کو ویسا ہی حاصل ہوگا۔ اگر تقویٰ کے راستے پر زندگی گزاری تو نتیجہ جنت ہے، نتیجہ اللہ کی محبت ہے، نتیجہ اللہ کا قرب ہے، نتیجہ اہل بیت اطہار رسول اکرم کا قرب ہے۔ لیکن اگر برائی کے راستے کو اپنایا تو پھر اس کا نتیجہ جنت نہیں ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اب ایک انسان ساری زندگی برائیاں کرتا رہا ہو، نیکی کی طرف نہ آیا ہو، توبہ بھی نہ کی ہو، اس نے مغفرت بھی طلب نہ کی ہو، اور یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جنت چلا جاؤں گا، یہ خام خیالی ہے، یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ انسان دنیا میں جس راستے کو اختیار کرتا ہے اسی نتیجے پر انسان پہنچتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو ہدایت کرتا ہے۔ سورہ انفال کی آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی، پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ سورہ انفال یعنی انفال کا مطلب مالی جنگی غنائم ہیں، وہ اضافی چیزیں جو اضافت کے ساتھ زیادتی کے ساتھ انسان کو حاصل ہو جائیں۔ مثلا جب فوج جب جنگ کے لیے جاتی ہے اور جنگ کرتی ہے تو جنگ جیتنے کی صورت میں اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، دشمن کا چھوڑا ہوا اور پھینکا ہوا مال وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ جنگی غنائم اور وہ چیزیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، یہ سب انفال میں ہیں، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہیں اور ائمہ اہل بیت کی ملکیت میں ہیں جو رسول اکرم کے نائب ہیں، جانشین ہیں۔ سورہ انفال کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اے رسول آپ سے لوگ انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور پہلی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم واقعاً حقیقی طور پر مومن ہو تو پھر اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم کی اطاعت کرو۔ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ آیہ بھی انسان کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین، مومن کون ہیں؟ اب مومن کی اللہ تعالیٰ پہچان بتا رہا ہے کہ مومن کی خصوصیات کیا ہیں اور مومن کی امتیازات کیا ہیں۔ پہلی چیز جو مومن کے بارے میں فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ یعنی جب کسی مومن کے سامنے ذکر خدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب مجھے دیکھنے والا ہے، وہ مالک مجھے دیکھنے والا ہے، اس کی نظر ہم پر ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے اس وجود بابرکت کی اور ہیبت والے اس وجود کی وجہ سے اس کے دل میں خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے، یہ مومن کی ایک علامت۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پھر فرمایا کہ مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری صفت مومن کی بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا، یعنی مومن رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر کی، 3 صفات ذکر کی۔ پہلی صفت کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب مومن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ساری زندگی ہم نے اللہ کا ذکر بھی سنا، کیا اللہ کا ذکر سننے سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اللہ کا ذکر سننے سے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب وہ مومن ہے۔ اور اگر آیات خداوندی پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو ہم مومن ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر خدا ہوتا ہے ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات خداوندی پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یتوکلون، توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج اس زمانے کے اندر بہت کم لوگ ہیں جن کا کامل بھروسہ ان کے اپنے رب پر ہے، ایسا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو بہت خوش نصیب ہے جس نے اپنے رب کے سوا کسی اور پر توکل نہیں کیا۔ اگر امید باندھی ہے تو اپنے رب سے باندھی ہے، اگر بھروسہ کیا ہے تو اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، دنیا پر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ انسان کسی کمزور چیز پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر انسان کسی ایسی چیز پر بھروسہ کرتا ہو جو خود ناتوان ہے، جو خود مدد کی طلب رکھتی ہے اور اس کو خود مدد کی ضرورت ہے، اور ہم اسی سے امید لگائے بیٹھے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح منبع سے امید نہیں لگائی۔ امید انسان بھروسہ اس منبع سے لگائے جو سب چیزوں کا سرچشمہ ہے، وہ ذات خداوندی ہے، جو کسی عیب اور نقص نہیں رکھتی، جس کے اندر نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے، پر ہے تمام کمالات سے، سرچشمہ ہے، وہ اللہ کی ذات سرچشمہ ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کی ذات کی طرف سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہر مشکل سے نکالنے والا خدا ہوتا ہے، ہر مشکل میں مدد کرنے والا خدا ہوتا ہے، انسان کی توبہ قبول کرنے والا خدا ہوتا ہے، نعمات دینے والا خدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی آج کی اسی خطبے میں، یہ بھی اگلی آیت جو آپ کی خدمت پیش ہوگی، یہی مضمون ہے کہ آپ اپنی اس زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی، ہم نے خود حاصل کی ہے۔ انسان غور کرے، سوچے کہ ہماری اس دنیا کے اندر، ہمارے گھر میں، ہمارے کھیت ہیں، ہمارے جسم میں، ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری خود کی ہو، وہ اللہ نے ہمیں نہ دی ہو؟ کوئی چیز ہے ایسی جو ہم نے خود حاصل کر لی ہو؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے انسان کے پاس۔ خود انسان کا جسم بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو یہ آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے اس کو کان عطا کیے ہیں، اللہ نے اس کو خوبصورت شکل عطا کی ہے، اللہ نے اس کا ایک بہترین خوبصورت ڈھانچہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو پھر خدا نے فخر کیا کہ کتنی آسان چیز بنائی ہے، اور پھر تمام مخلوقات پر انسان کو کمال عطا کیا، اور فرمایا کہ یہ مخلوق جو انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اشرف ہے، بلند و بالا ہے۔ اگر یہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات ہے تو اس کا عمل بھی تمام مخلوقات سے کامل اور بلند تر ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، انسان اپنی انسانیت سے دور چلے گئے ہیں، انسان جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے ایسے کام جو جانور بھی نہیں کرتے انسان کر رہے ہیں۔ مثلا اب یہ چیز اکثر ہمارے ممبروں سے بیان نہیں ہوتی، ہم اس کو باعث شرف سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ممبر پہ بیان نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں، یہی چیز ممبر پہ بیان ہونی چاہیے۔ قرآن نے بھی اس چیز کا ذکر کیا۔ کیا؟ مثلا ایک گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گیا، لواط، مرد کے ساتھ رشتہ بنانا، توجہ ہے یہ نہیں، غلط رشتہ، غیر دینی رشتہ، توجہ میری طرف رکھے۔ آپ دیکھیں کیا معاشرے کے اندر ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لواط ہم جنس پرستی کو کہتے ہیں، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ۔ یہ اقوام قرآن نے ذکر کی ہیں، قوم لوط کا ذکر آیا قرآن پاک میں۔ قوم لوط وہی قوم تھی جو اسی بیماری میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت لوط نبی ہیں، نبی خدا ہیں، اور ان کی قوم کے اندر یہ بیماری موجود تھی۔ حضرت لوط نے بہت کوشش کی کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، لیکن یہ بیماری ان کے اندر سے ختم نہیں ہوئی۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ جانور کے اندر ہم جنس پرستی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دیہاتوں والے اکثر چونکہ جانور پالتے ہیں ان کو پتہ ہے، جانور کبھی اپنے ہم جنس کی طرف
رغبت نہیں رکھتا، انسان رکھتا ہے۔ اور انسان اس قدر گر گیا ہے کہ انسان تو کیا، جانوروں کے ساتھ بھی وہ بعض اوقات حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ اب میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا، سمجھ گئے ہیں آپ میری بات کو۔ یہ معاشرہ بیماریوں سے پر ہے، آفات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ایک آفت بیان کی ہے۔ اور جو اس گناہ کا مرتکب ہوئی انسان، اس کی روایات میں سزا یہ ہے کہ اس کو اونچائی پر کھڑا کر کے نیچے دھکا دے دیا جائے، زندہ اس کو سنگسار کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ جو انسان ایسے گناہ میں مبتلا ہو، ہاں سزا اس کو وہ دے گا جو اسلامی حکومت کا حاکم ہوگا۔ ظاہر پاکستان کے اندر جو واقعی انصاف کا حقدار ہوتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، تو ایسی بیماریاں کیسے حکومت دور کر سکتی ہے؟ یہ معاشرتی لحاظ سے اس وقت دور ہوگی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے۔ یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، اپنے معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر 5واں انسان ایسا ملے گا، اسی بیماری میں مبتلا انسان ملے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے بچائے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی مدد حاصل کرنی ہے، دنیا کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو نجات دینی ہے، تو کیا کرو؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اب اس موضوع پر بعض ایسے طبقات ہیں جو افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا ہی جائز نہیں ہے، کسی کو وسیلہ بنانا ہی جائز نہیں ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ تو یہاں پر علامہ طالب جوہری مرحوم کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم بات تو یہ کرتے ہو کہ اللہ سے مدد مانگو، لیکن جب چندہ لینا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا دیتے ہو۔ چندہ بھی تو اللہ سے مانگو نا، پھر مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے جب چندہ لینا ہوتا ہے پھر عوام کے سامنے چلے جاتے ہو۔ ویسے تم فتوے دیتے ہو کہ وسیلہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔ اللہ نے دنیا کے اندر نظام ہی اس طرح کا بنایا ہے کہ نظام دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا نظام۔ مثلا اب انسان نے کھانا کھانا ہو، فرض کیا، توجہ ہے یہ نہیں ہے، انسان نے کھانا کھانا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنی چارپائی پہ اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کھانا دے دے، کھانا دے دے، کھانا دے دے۔ کھانا کیا مل جائے گا اس کو؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید توکل بھروسہ اللہ پر یہ ہے کہ یا اللہ کھانا دے دے، دعا کرے گا تو شاید کھانا آ جائے گا۔ دعا کرنے سے کھانا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ خود اٹھو، محنت کرو، کماؤ اور اپنی روزی کو خود تلاش کرو۔ یہ تم نے اللہ کے نظام کے مطابق جو اپنی زندگی گزاری ہے، یہی اللہ پر توکل ہے۔ توجہ یہ نہیں ہے؟ آپ مثلا کسان اس چیز مثال کو بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دیہات ہے، ایک کسان ہے جس کی زمین ہے اور وہ زمین کے درمیان میں جا کر بیٹھ جائے کہ یا اللہ اس زمین پر گندم ہوگا، گندم ہوگا، گندم ہوگا، سارا دن تسبیح پڑھتا رہے، یا اللہ اس زمین پر گندم ہوگا، اور آیت پڑھ کے آ جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اللہ پر بھروسہ ہے، میں دعا کروں گا اللہ فوراً گندم اگا دے گا۔ تو اللہ کہے گا یہ بے وقوفی مت کرو۔ ہاں توکل کا مطلب ہے کہ اللہ سے مانگو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو۔ تم اٹھو، ہل چلاؤ، اس میں بیج بو، تم محنت کرو، تمہیں اس کا محنت کا پھل اللہ دے گا۔ تم اس فصل کے اندر گندم کا کاشت کرو، گندم کا بیج ڈالو، پھر دیکھو اللہ اس میں گندم اگاتا ہے یا نہیں اگاتا۔ توکل کا مطلب اسباب کے مطابق چلنا۔ ائمہ کو وسیلہ بنانا، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنانا ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اور قرآن پاک کے اندر کئی آیات اس کی دلالت کے لیے موجود ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن پاک کی آیت ہے، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ کون بنے گا؟ رسول اکرم کی ذات۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کل امید اللہ کے سوا کسی اور سے لگا لے۔ ہم بھی جب ائمہ سے وسیلہ کرتے ہیں تو یہ اگر عقیدہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ چیز ہمیں ائمہ دے رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ چیز، یہ دعا جو ہم نے مانگی ہے، یہ دعا ائمہ نے ہماری دعا پوری کرنی ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، شرک عقیدہ ہے۔ یہ قطعاً وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تشیع کا، وسیلے کا جو مراد ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ائمہ کو وسیلہ بنایا ہے، دینے والی ذات اللہ ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، ہم نے ان کا واسطہ دیا ہے، اللہ ان کے واسطے سے ہمیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ یہ حقیقت ہے وسیلے کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہی ہستیوں سے مانگ رہے ہیں۔ اگر انہی ہستیوں سے مانگ رہے ہوں تو یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ توکل اللہ پر نہیں ہے۔
فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے آیات خداوندی پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ فرمایا آیہ نمبر 3 میں، سورہ انفال آیہ نمبر 3، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب مومن کی دو اور صفات بیان کی۔ فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کون ہے؟ جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ مومن نماز کو قائم کرتا ہے، معذرت میں نے الفاظ میں تبدیلی کر دی۔ یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پتہ چلا ان آیات سے ایک چیز یہ بھی دلالت ہوتی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا زیادہ حکم ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مومن ایک نماز قائم کرے، ہمیشہ کہا گیا کہ سب مومن مل کر نماز کو قائم کریں۔ پتہ چلا کہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، نماز کو قائم کرنا جماعت بھی اس سے دلالت ہوتی ہے۔ اور الذین یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے، ائمہ اطہار کی احادیث میں یہ مطلب موجود ہے، اور علماء نے جو تفاسیر کے اندر یہ مطلب لکھا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کے تقاضوں کو پورا کرو۔ قرآن پاک میں ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے اور فحشاء سے دور کرتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور فحشاء اور منکرات سے دور ہے، پھر یہ نماز کو قائم کیے ہوئے ہے۔ اس نے نماز کو قائم کر لیا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے اور فحشاء سے دور نہیں ہوتا، اس نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ نماز انسان کی تربیت کرتی ہے، نماز انسان کی دینی شخصیت بناتی ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، بیٹی کا حق بھی کھا گیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، یتیموں کا حق کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، تولنے میں گھپلے کرتا ہے، ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے۔ اس کی نماز قائم نہیں ہوئی، نہ اس نے نماز کو قائم کیا، نہ ہی اس کی نماز قبول ہے۔ نماز پڑھے جھوٹ سے بچ جائے، نماز پڑھے دھوکہ دہی سے بچے، نماز پڑھے عقل اللہ سے دعا مانگے۔ ائمہ کی روایات میں ہے، ہمارے استاد محترم اکثر یہ بات بتاتے تھے کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ ہم اکثر دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ رزق دو، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز، ساری دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ائمہ کی احادیث میں موجود ہے کہ سب سے بہترین دعا جو اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، عقل عطا فرما۔ وہ عقل نہیں جو چالاکی اور دھوکہ دہی سکھائے، وہ عقل جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، عقل عطا فرما۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اولئک، آیہ نمبر 4 میں، سورہ انفال آیہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ آخری آیت جو آج پیش کروں گا، اس کے بعد باقی آیات انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت کے مومن ہیں، حقیقی لحاظ سے مومن یہی ہیں۔ کون؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہ آخری نقطہ توجہ فرما لیں سب، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مطلب پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے دو۔ رزق صرف مال و دولت نہیں ہے، کھانا صرف رزق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے رزق ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کی ہے، یہ رزق ہے۔ اللہ نے مال عطا کیا، یہ رزق ہے۔ اللہ نے بہترین صحت عطا کی، یہ رزق ہے۔ اللہ نے اور دیگر نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ نے بینائی عطا کی، یہ رزق ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ نے بیٹی رحمت کے طور پر عطا کی، یہ رزق ہے۔ اللہ نے گاڑی عطا کی، یہ رزق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو جو نعمتیں انسان حاصل کرتا ہے وہ تمام رزق میں ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے يُنْفِقُونَ، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا رزق خرچ کر دو، فرمایا جو ہم نے عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں
پیش کرو، تم اللہ کی راہ میں سچے ثابت ہو جاؤ۔ اولئک هم المؤمنین حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بہت بلند و بالا درجات ہیں۔ ومغفرۃ، انہی مومنین کے لیے مغفرت بھی ہے، انہی مومنین کے لیے بخشش بھی ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ ان کو ایسا رزق عطا فرمائے گا جو رزق بے عیب ہوگا، جس رزق میں عیب نہیں ہوگا۔ ایسا مومن جو یہ صفات رکھتا ہو، اللہ اس کو کیا فرماتا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اس کے لیے رزق کریم بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ رزق کریم دنیا میں بھی حاصل کرے گا یہ انسان، اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرے گا۔ پروردگار عالم ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریض مومنین کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی